السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفدر نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 28 سورۃ الصفی کی آیات نمبر 10 تا 14 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور شان نزول پڑھنے کی شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اے ایمان والو، کیا میں بتا دوں وہ تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے. ایمان رکھو اللہ اور اس کے رسول پر، اور اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو.
وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں رواں اور پاکیزہ محلوں میں جو بسنے کے باغوں میں ہیں۔ یہی بڑی کامیابی ہے اور ایک نعمت تمہیں اور دے گا جو تمہیں پیاری ہے، اللہ کی مدد اور جلد آنے والی فتح۔ اور اے محبوب مسلمانوں کو خوشی سنا دو خوشی سنا دو، اے ایمان والو، دین خدا کے مددگار ہو، جیسے عیسیٰ بن مریم نے حواریوں سے کہا تھا، کون ہے جو اللہ کی طرف ہو کر میری مدد کریں؟ حواری بولے، ہم دین خدا کے مددگار ہیں۔ تو بنی اسرائیل سے ایک گروہ ایمان لایا اور ایک گروہ نے کفر کیا، تو ہم نے ایمان والوں کو ان کے دشمنوں پر مدد دی تو غالب ہو گئے۔ ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے سورۃ الصف کی آیت نمبر 10 کے آگے تفسیر۔ شان نزول: مومنین نے کہا تھا کہ اگر ہم جانتے کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل بہت پسند ہے تو ہم وہی کرتے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس آیت میں اس عمل کو تجارت سے تعبیر فرمایا گیا، کیونکہ جس طرح تجارت سے نفع کی امید ہوتی ہے، اسی طرح ان اعمال سے بہترین نفع رضائے الہی اور جنت و نجات حاصل ہوتی ہے۔ اب وہ تجارت بتائی جاتی ہے جان اور مال اور ہر ایک چیز سے، اور ایسا کرو تو اس کے علاوہ جلد ملنے والی، یعنی کہ اس فتح سے یا فتح مکہ مراد ہے یا بلاد فارس یا روم کی فتح، دنیا میں فتح کی اور آخرت میں جنت کی۔ حواریوں نے دین الہی کی مدد کی تھی، جبکہ ہماری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخلصین کو کہتے ہیں۔ یہ 12 حضرات تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اول ایمان لائے۔ انہوں نے عرض کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ان دونوں میں قتال ہوا۔ ایمان والے اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے تو ان کی قوم 3 فرقوں میں منقسم ہوگی۔ ایک فرقے نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کہا کہ وہ اللہ تھا، آسمان پر چلا گیا۔ دوسرے فرقے نے کہا کہ وہ اللہ کا بیٹا تھا، اس نے اپنے پاس بلا لیا۔ تیسرے فرقے نے کہا کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے، اس نے اٹھا لیا۔ یہ تیسرے فرقے والے مومن تھے۔ ان کی ان دونوں فرقوں سے جنگ رہی اور کافر گروہ ان پر غالب رہے یہاں تک کہ سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہور فرمایا۔ اس وقت ایماندار گروہ ان کافروں پر غالب ہوا۔ اس تقدیر پر مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے سے مدد فرمائی۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے اس کی تلاوت ترجمہ تفسیر اس کا اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیمار شفا کاملہ عطا فرمائے، تمام مرحومین کو اللہ تعالیٰ جنت میں دوست اعلیٰ والا مقام عطا فرمائے۔ آپ تمام ناظرین سے یہ استدعا رہتی ہے کہ آپ ضرور اس پروگرام کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو، اپنے دوست عزیز و اقارب کو اس پروگرام کو دیکھنے کی تلقین کریں، ترغیب دیں، تبلیغ کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک صدقے حضور پاک کی ذات برکات صدقے اس پروگرام کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے اور دن قیامت مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔